السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈاکٹر این فے. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک ففتھ سیزن. اب آپ حیران ہو گے کہ ففتھ سیزن کیا ہے اور میں نے کیا لفظ آپ کو لفظ سنا دیے. ففتھ سیزن یعنی کہ اسموگ پاکستان میں ایک پانچویں سیزن کے طور پہ سامنے آئی ہے. ایک طرح سے پانچواں سیزن، چار سیزن ہم سب کو ہی پتہ ہے، گرمی، سردی، بہار، خزاں. تو پانچواں سیزن اسموگ یعنی کہ اسموگ ایک چیز کیا ہے، اسموگ کس طرح سے، یہ لفظ کیا کس طرح ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو اسموگ لفظ جو ہے دو لفظوں سے بنتا ہے، یعنی کہ ایک اسموک اور ایک فوگ. تو دھند اور دھواں دونوں مل کے اسموک بناتے ہیں. اسموک اس کو اردو میں کالا بادل، دھندلا بادل بھی کیا کہا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ لفظ جو ہے نا وہ 1893 میں لاس اینجلس ٹائمز میں استعمال ہوا تھا. وہ بھی تب جب بہت زیادہ اس زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن بہت زیادہ ہو رہی تھی اور کمپیوٹر کی انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی، ٹیکنالوجی کی اور انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی، اس کے علاوہ گاڑیوں کی انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی، آٹو موبائل انڈسٹری، اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں اس ٹائم پہ ایجاد ہو رہی تھی، نئی نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں. تو جس کی وجہ سے یہ لفظ اس ٹائم پہ دریافت ہوا تھا اور کہا گیا تھا یا پہلی بار استعمال کیا گیا تھا. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جس شہر میں سے، جس شہر کی فیکٹریوں میں سے جتنا زیادہ دھواں اٹھتا تھا، یا دور سے ہی جس شہر کے اوپر جتنے زیادہ کالے بادل منڈاتے ہوئے نظر آتے تھے، اس شہر کو اتنا ہی امیر تصور کیا جاتا تھا، اتنا ہی زیادہ امیر اور اتنا ہی زیادہ ایڈوانسڈ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ شہر بڑا امیر ہے، یہاں بہت زیادہ ٹیکنالوجی اور بہت زیادہ ایڈوانسڈ قسم کی ترجیحات یہاں پہ لوگوں کی ہیں اور اس طرح سے. لیکن آہستہ آہستہ انسان کو پتہ چلا کہ بھائی، لوگوں کو آہستہ آہستہ سے پتہ چلا کہ اس کی ایک ایڈوانسمنٹ کی، ایک ریولوشن کی بہت بھاری قیمت انسان نے چکائی ہے. پورے صرف امریکہ میں نہیں، انگلینڈ میں نہیں، یورپ میں نہیں، ایشیا میں، پوری ورلڈ اوور ہر جگہ ہم لوگوں نے اس کی بہت مہنگی قیمت چکائی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے اس کے واضح اثرات جو نظر آئے تھے پبلک کے لیے، وہ 1943 میں امریکہ کے ہی شہر لاس اینجلس میں ہی بادل ایک دفعہ مطلب اس کے اوپر پورا کالا بادل چھا گیا اور بہت زیادہ اسموگ آ گئی. تو یہاں تک کہ وہاں کے رہائشی سمجھے کہ شاید جاپان نے ان کے اوپر کوئی کیمیکل اٹیک کر دیا ہے. اس طرح اس کے بعد 1952 میں 43 کے بعد 52 میں لندن میں جو اسموگ آئی، اس میں 4 دن تک اسموگ جو ہے لندن کے اوپر بادل اس کے چھائے رہے، گہرے بادل اسموگ کے چھائے رہے. وہاں کے مطلب کہ 4 دنوں کے اندر 4000 لوگ دم گھٹنے سے اور اس طرح سے مرے. اب لندن میں اسموگ، لاس اینجلس میں تو اسموگ کی وجہ انڈسٹریز تھی، لندن میں اسموگ کی وجہ وہاں کے جو گھروں کو گرم رکھنے کے لیے، سردی کی سختی سے بچنے کے لیے جو کوئلہ جلایا جاتا ہے انگیٹھیوں میں، وہ تھی. یہ کوئلے کے جلنے کی وجہ سے جو ہوا میں آلودگی پیدا ہوئی وہ تھی، کہ اس کی وجہ سے اس طرح سے اسموگ مطلب بڑی اور ایک دم سے چھا گئی. اب وہ اسموگ تو ختم ہو گئی 4 دن کے اندر، وہ 4000 لوگ دم گھٹنے سے، کوئی کسی بیماری کے بڑھنے سے اور اس طرح سے مر گیا، 4000 لوگ انتقال کر گئے. تو اس کے اگلے ایک ہفتے تک 8000 لوگ مزید جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، صرف اس وجہ سے کہ اسموگ کے آفٹر افیکٹس بہت زیادہ تھے. یعنی کہ اس کے ابھی باقی رہ جانے، اسموگ ختم ہو گئی لیکن اس کے جو اس نے ہوا کو آلودہ کیا تھا، اس ہوا میں جتنے لوگوں نے سانس لیا ان لوگوں کو مطلب کہ اس آلودہ ہوا نے جو اثرات لوگوں میں مرتب کیے، اس کی وجہ سے بھی 8000 لوگ جاں بحق ہوئے. تو 1956 میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کلین ایئر ایکٹ متعارف کرا دیا. اس میں کیا تھا کہ اس میں انہوں نے ساری انڈسٹریز شہر سے باہر نکال دی. قانون بنایا کہ شہر کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں لگائی جائے گی تاکہ وہ دھواں آ کے شہر کی ہوا کو آلودہ نہ کرے، لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اس کے علاوہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں کوئلے کے استعمال پر پابندی لگ گئی کہ کوئلہ انگیٹھی جلانے کے لیے یا گرم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ متبادل استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، الیکٹرک ہو گیا، نیچرل گیس ہو گئی، اور اس طرح سے جو بھی روایتی طریقہ کار ہے. تو تب یہ قانون متعارف ہوا. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کس طرح کی اسموگ آخر ہوتی کس طرح کی، کون کون سی اقسام ہیں جو زیادہ نقصان کر سکتی ہیں، یا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز سے اسموگ بن رہی ہے تاکہ ہم اسی طرح اس چیز سے اوائڈ کریں تو ہم اسموگ سے بچ سکیں. اسموگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سلفورس اسموگ جو کہ لندن ٹائپ اسموگ ہے، جو کہ کوئلہ وغیرہ جلنے سے بنتی ہے اور اس طرح سے. ایک ہوتی ہے فوٹو کیمیکل اسموگ. سلفورس اسموگ ایک پرانے زمانے کی اسموگ ہے، یعنی کہ جو سب سے پہلے قدیم زمانے میں متعارف ہوئی تھی. اس کے اور جو فوٹو کیمیکل اسموگ ہے وہ ذرا ماڈرن اسموگ ہے، وہ لاس اینجلس ٹائپ اسموگ ہے، کہ وہ یعنی انڈسٹریز اور یہ اس طرح فیکٹریز اور ان کے دھوئیں سے نکلنے والی اس سے جو پیدا ہوتی ہے، گاڑیوں سے نکلنے اور کچے دھوئیں، جو گاڑیوں سے کچا دھواں نکلتا ہے اس سے جو اسموگ پیدا ہوتی ہے وہ. اور یہ جو فوٹو کیمیکل اسموگ ہے یہ بہت زیادہ گرمی کے موسم میں پیدا ہوتی ہے، اور جو سلفورس اسموگ ہے وہ ٹھنڈے اور نمی والے موسم میں پیدا ہوتی ہے.
پاکستان میں جو پیدا ہونے والی اسموگ ہے وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہے. وہ نمی والے موسم میں پیدا ہوتی ہے, سردی والے موسم میں پیدا ہوتی ہے, اس لیے وہ سلفورس اسموگ ہے. اور خاص طور پہ تب جب ہمارے اس سردی کے سیزن میں ہماری چلنے والی گاڑیوں کا دھواں, ہماری ادھر جو فیکٹریز ہیں وہ ساری مل ملا کے سب کچھ وہ ایک ماحول کو جو آلودہ کرتی ہیں, اسموگ جو پیدا کرتی ہیں وہ باہر دھوپ کے ساتھ مل جاتی ہے, سردیوں کے موسم کی دھوپ کے ساتھ, تو وہ اسموگ بنا دیتی ہے. تو اس طرح سے پاکستان میں سلفورس اسموگ. اب اسموگ پاکستان میں بننے کی وجہ کیا کیا ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ہماری گاڑیاں, ہماری انڈسٹریز شہروں کے اندر. سب سے بڑی وجہ جو اس کی ابھی تک سمجھی جاتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس موسم میں لاہور کے ارد گرد اور بھی جتنے زرعی علاقے ہیں ان کے ارد گرد دھان کی فصل کٹنے کے بعد جو زمین میں ڈنڈل ہیں ان کو آگ لگائی جاتی ہے. تو ان کو آگ لگانے سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے وہ قدرتی دھند کے ساتھ مل کے اسموگ بنا دیتا ہے. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ اینٹیں بنانے کے بھٹے ہیں, یہ شہروں کے اندر لگائے گئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, اور ان کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ پرانی ہے. اس میں کوئلہ استعمال ہوتا ہے جو کہ پوری طرح جلتا بھی نہیں ہے. ہاف برنٹ کول کے ساتھ جو گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں, ہائیڈرو کاربنز وغیرہ, وہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں ہمارے لیے. اور کالا دھواں ہے وہ جب دھند کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ کالا بادل یعنی کہ اسموگ بناتا ہے. تو اسی طرح بھٹوں پہ نئی ٹیکنالوجی, ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے, وہ اس میں تھوڑا کوئلہ جل کے زیادہ ایفیشینٹ اینٹ بھی پروڈیوس ہو سکتی ہے, اور زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے وہ کم ایندھن کے استعمال سے زیادہ کام لیا جا سکتا ہے. اس کو زگ زیگ کہتے ہیں. اس کے اندر جو گرم ہوا ہے وہ پھرتی رہتی ہے اور وہ زگ زیگ پیٹرن میں پھرتی ہے. وہ سب وہ کبھی کسی اور اس میں دیکھ لیں گے. لیکن یہ کہ بہت ساری, اور پھر اس موسم میں اور بھی ہماری گاڑیوں کی وجہ ہے, گاڑیوں کا پیٹرول ہے. پھر جو ہمارے بڑے شہر ہیں جو کہ انڈسٹریلائزڈ ہیں ان میں انڈسٹریز کا دھواں ہے, وہ سب. اچھا, اب وجہ تو ہمیں پتہ چل گئی. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی آنکھوں میں جلن کرا سکتا ہے, گلے میں جلن کرا سکتا ہے, گلا خراب ہو سکتا ہے, کسی بھی نمونیا اگر زیادہ یہ خطرناک سویئر ہو جائے, زیادہ شدید ہو جائے تو نمونیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو سانس کے دمے کے جو مریض ہیں ان کو ان کی سانس کی تکالیف میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ان کے حمل کو نقصان کرا سکتا ہے. بہت ساری اور بھی وجہ ہیں جن کا یہ لمبے اثرات میں یہ ہمارے لیے جگر کے کینسر کا, وہ پھیپھڑوں کے کینسر کا بھی باعث بن سکتا ہے لمبے عرصے تک اگر ہم اسی طرح کے ماحول میں رہیں, اور وہ سب. اچھا, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اسموگ کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. اسموگ کے اثرات ہمیں پتہ چل گئے. اب ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ دو طریقوں سے ہم اس پہ بچا جا سکتے ہیں. ایک تو ہم نیشنل لیول پہ ہم جو میئرس لیں ان سے اس سے بچنے کے لیے, اور ایک ہم پرسنل لیول پہ جو میئرس لیں. نیشنل لیول پہ تو میئرس کا ڈسکشن ہو گیا کہ بھئی جو آگ لگتی ہے دھان کی فصل کے بعد, زمین میں آگ لگائی جاتی ہے, اس کو حکومت کوئی اقدام کرے کہ اس کو کم کرے. اس کے علاوہ جو گاڑیاں چلتی ہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو روکا جائے, ان پہ پابندی لگائی جائے, وہ یہ ایک قدم اٹھا سکتی ہے حکومت. اس کے علاوہ گاڑیوں میں مطلب ایک بندہ ایک سواری پہ جا رہا ہے, وہ اس چیز کو تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ہے. انڈسٹریز کو شہر سے باہر کیا جا سکتا ہے. انڈسٹریز میں استعمال ہونے والا فیول اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو پرسنل لیول پہ جو ہے اقدام ہمارے کرنے والے ہیں وہ اس طرح ان میں آ جاتا ہے. جی, ہم لوگ اسموگ سے بچنے کے لیے اور اسموگ کو کم کرنے کے لیے ہم اسی طرح کے زیادہ سے زیادہ پیدل سفر کر سکیں یا پبلک سواری پہ سفر کریں. اور لیکن کرونا کی وجہ سے آج کل کی جو سچویشن ہے اس میں تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی ایک اوور آل میئرز ہیں. اور اس کے علاوہ جو آگے ہے ہمارے پاس, ہم لوگ اپنے ماسک پہن کے رکھیں, ضرورت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلیں, اور جب شام کو نکلیں یا کسی بھی ٹائم واک وغیرہ کے لیے بھی نکلیں تو اپنی آنکھوں پہ اینک اور منہ پہ اور ناک پہ ماسک رکھیں. پارٹیکولیٹ ماسک ہم استعمال کر سکتے ہیں. نارمل ماسک بھی, سرجیکل ماسک بھی ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے, لیکن پارٹیکولیٹ ماسک جو ہے وہ پارٹیکولیٹ ریسپریٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے اس میں پریونشن کے لیے. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں, اور کوشش کریں کہ ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں, اور اپنی نیند پوری رکھیں. اور اس کے علاوہ جو آپ گھر میں یہ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں, اور بھی کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی سے پرہیز کریں جس سے دھواں جنریٹ ہو اور ہمارے لیے پرابلم ہو. گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں, اسپیشلی کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھولتے ہیں کہ ہوا سرکولیٹ ہو. ایسی ہوا سرکولیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ہوا سرکولیٹ نہ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو ٹائم پہ مل جائے, جس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسے طریقے جانیں گے جن سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ارد گرد کی ہوا کتنی آلودہ ہے, اور ہمیں اس ہوا میں باہر نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے, یا اس کو میئر ناپنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ حافظ.